تاریخ کو عید الاضحیٰ ہو سکتا ہے، نہیں تو 1 اگست کو۔ اس ماہ میں 5 جمعے ہیں، اس لیے یہ درمیانہ جمعہ تھا۔ نماز کے مقصد اس عنوان سے اس خطبے پر آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرنا ہے۔ نماز اسلام کا وہ اہم ترین رکن ہے جس پر اس سے پہلے بھی گفتگو کی جا چکی ہے کہ نماز کا درجہ دین کے اندر ایسا ہے جیسا انسان کے بدن کے اندر اس کا سر، جس طرح بنا سر کے کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، اسی طرح دین بھی بنا نماز کے نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم غور کریں تو نماز کے جو جزئیات ہیں اس پر تو ہمارے بہت بحث و مباحثے ہوتے ہیں، اس کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہاں سے بھی میں نے 2 مرتبہ نماز کے چھوڑنے پر کیا وعیدیں ہیں، نماز کے پڑھنے پر کیا فضائل ہیں، کیا ملنے والا ہے، گفتگو کر چکا ہوں۔ لیکن آج کے اس جمعے میں، آج کے اس خطبے میں نماز کے مقصد پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اصل میں انسان سے چاہتا کیا ہے؟ کیا چاہتی ہے نماز؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں سے نماز کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ اور انسانوں میں خصوصی طور پر اہل ایمان جو نماز ادا کر رہے ہیں، 5 وقتہ نمازیوں سے نماز کیا مطالبہ کرتی ہے؟ نماز آخر چاہتی کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف نماز کے مقصد کو بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے، نماز ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو منکرات سے روکتی ہے، نماز انسان کو خرابیوں سے روکتی ہے۔ اب نماز کا مقصد کیا ہوا کہ ایک انسان کو تمام برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر دے۔ یہ تو نماز کا مقصد قرآن نے علل اعلان کہا کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، ناشائستہ حرکتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ جس طرح اگر پانی کے اندر شکر، چینی ڈالی جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اگر نمک ڈال دیا جائے پانی کے اندر تو پانی کھارا ہو جاتا ہے، مرچی ڈالی جائے تو پانی چٹپٹا ہو جاتا ہے، نیمبو نچوڑ دیا جائے تو وہی پانی کھٹا ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کے ڈالنے کی وجہ سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں اگر نماز آئے گی تو اس کی نماز کی صفت یہ ہوگی، نماز کی خوبی یہ ہوگی، نماز کا کمال یہ ہوگا کہ نماز انسانوں کو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی، برائی کے کاموں سے روکے گی، گناہوں سے روکے گی، ناشائستہ حرکتوں سے روکے گی۔ اس کا مطلب نماز کا مقصد ہوا صفت صلاۃ۔ صفت صلاۃ کو آسان لفظوں میں آپ سمجھیے کہ نماز کے اندر بندہ جس حالت میں کھڑا ہے اس کی 24 گھنٹے کی بقیہ زندگی اس حالت پر آ جائے۔ نماز کے اندر جس طرح بندے سے جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا گیا ان کاموں کو کرتا ہے، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان کاموں سے نماز کے اندر رک جاتا ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھی، نیت باندھی اللہ اکبر کہنے کے بعد اب تمام ان جائز امور سے بھی رک جاتا ہے جن کے کرنے پر ثواب ہے۔ مثلا سلام کیا جائے، نیکی ہے، سنت ہے، سلام کا جواب دیا جائے، نیکی ہے،
کوئی چھینکے تو یرحمک اللہ کہہ دیا جائے، نیکی ہے، خود کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، نیکی ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں نہ تو تم چھینک پر یرحمک اللہ کہہ سکتے ہو کسی کو، نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہو، نہ کسی کو سلام کر سکتے ہو۔ جائز کاموں کی نماز کے اندر ممانعت ہے۔ اب نماز کے باہر کی جو زندگی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے باہر کے جو 24 گھنٹوں میں مطالبہ کیا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان کو رک جانا یہ نماز کا مقصد ہے، یہ صفت پیدا کرنا ہے، یہ خوبی پیدا کرنا ہے۔ نماز چاہتی ہے، ایک نمازی سے نماز یہ چاہتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، نماز چاہتی ہے کہ چوری کرنا بند کر دے، نماز چاہتی ہے کہ شرابی اگر شرابی نماز پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ شراب پینا چھوڑ دے، یہ نماز کی صفت ہے۔ نماز چاہتی ہے اگر کوئی دکاندار ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، گراہکوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے۔ نماز چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر وہ جو برا کام کر رہا تھا اس برائی کو چھوڑ دے۔ یہ نمازیوں سے نماز کا مطالبہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز چاہتی یہ ہے، نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ نمازی کو برائیوں سے روکے، خرابیوں سے روکے، گناہوں سے روکے۔ اب ہم خاص طور پر وہ حضرات جن میں بھی شامل ہوں، میں کوئی الگ سے نہیں ہوں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ مجھے اپنا بھی احتساب کرنا ہے اور آپ کو بھی۔ وہ حضرات اپنا احتساب کریں جو 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازی بھی ہیں، معاشرے کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف رسم و رواج رائج ہیں ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے بھی سوچنے کی بات ہی ہے، آپ حضرات کی بھی سوچنے کی بات ہے، کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، اس معاشرے کے اندر میں بھی رہتا ہوں۔ تو یہ اپنی زندگیوں سے پوچھیں کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر ان برائیوں میں بھی ملوث ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں میرا کھانا حلال نہیں ہے کیوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں بد زبانی بھی کرتا ہوں، چغلی بھی کرتا ہوں، غیبت بھی کرتا ہوں۔ نماز تو ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ منکرات سے روکے گی، میری نماز مجھ کو منکرات سے کیوں نہیں روک رہی؟ کیا یہ احتساب کی ضرورت نہیں؟ پھر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ ایک نماز تو وہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہونے کے بعد اس کی نماز قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر کی جاتی ہے اور اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ اور ایک نماز وہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کو بوسیدہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر واپس اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں کون سی ہیں، کس طرح کی نمازیں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز کے اندر وضو میں کمی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں نماز میں طہارت کی کمی ہو رہی ہے، غسل کی کمی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں نماز کے رکوع و سجود میں کمی ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں نماز کے اہتمام میں کمی ہو رہی ہے، کہیں تو فالٹ ہے، کہیں تو فالٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص کا کھانا حرام، اس کے جسم کے اندر جو خون بنا ہے، اس کے جسم کے اندر جو گوشت پیدا ہوا ہے وہ حرام مال سے ہوا، اس کا پہننا وہ جو جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی سے حرام کا لباس ہے۔ اب جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو اس کی دعا مقبولیت کے لیے اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ کیا ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں؟ ہماری دعائیں آخر رد کیوں ہو رہی ہیں؟ آخر ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکے گی تو مجھے برائیوں سے نماز کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کیا اس پر ہمارا غور نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم اپنی نمازوں کا حساب نہ رکھیں؟ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ نماز برائیوں سے روکے گی۔ پھر ہم معاشرے کی برائیوں سے کیوں نہیں بچ رہے؟
ہماری انفرادی زندگی میں بھی برائیاں، ہماری اجتماعی زندگی میں بھی برائیاں، ہمارے گھروں کے اندر بھی برائیاں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات علی الاعلان توڑے جا رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف ہماری زندگی، رسول اللہ کی زندگی کے خلاف ہماری زندگی۔ حالانکہ ایک مومن کا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے نمازی میں، اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نمازی۔ آخر مسلمان ہونے کا وہ مقصد کہاں چلا گیا جس کو شاعر نے اپنے شعر میں کہا کہ میرے مسلمان ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی سرفرازی کروں۔ اللہ کے دین کے مطالبے اگر کیے جا رہے ہیں تو ہماری اپنی زندگی اس طرف کیوں نہیں راغب ہو رہی ہے؟ ہماری زندگیوں کا پورا پیٹرن چینج کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز زندگیوں کو بدلتی ہے۔ نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگیوں کو بدل دیں، منکرات کو نکال دیں، خرابیوں کو نکال دیں، جھوٹ کو نکال دیں، اگر کمائی غلط طریقے سے کمائی جا رہی تو اس کو نکال دیں۔ 5 وقتہ نمازی بھی ہیں اور یہ برائیاں بھی ہیں، آخر کیوں؟ یہ مجھے بھی احتساب کی ضرورت ہے، آپ کو بھی احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی سے مطالبہ کریں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جن برائیوں سے نماز رکنے کے لیے کہہ رہی ہیں، ہم کیوں نہیں رک رہے ہیں؟ جس طرح 4 رکعت اور 2 رکعت نماز کے اندر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں، نماز کے باہر والی زندگی میں آخر ہماری زندگی کی کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ مسجد کے اندر والی زندگی الگ، مسجد کے باہر والی زندگی الگ۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہو سکتی، ایک نمازی کی زندگی یہ نہیں ہو سکتی۔ ایک عام انسان کی زندگی ہو سکتی ہے، کفار کی زندگی ہو سکتی ہے، فساد کی زندگی ہو سکتی ہے، یہود و نصارہ کی زندگی ہو سکتی ہے کہ ان کے مذہبی عمارتوں کے اندر ان کی زندگی الگ ہوگی۔ لیکن ایک ایمان والے کی زندگی جو مسجد کے اندر ہے وہ بازار کے اندر بھی نظر آئے گی، جو مسجد کے اندر ہے وہ دکان کے اندر بھی نظر آئے گی، جو مسجد کے اندر ہے وہ فنکشن میں بھی نظر آئے گی، وہ مسجد کے اندر ہے وہ شادی حال میں بھی نظر آئے گی، جو مسجد کے اندر ہے وہ موت میں بھی نظر آئے گی، جو مسجد کے اندر ہے وہ خوشی میں بھی نظر آئے گی، جو مسجد کے اندر ہے وہ رنج میں بھی نظر آئے گی۔ ہر جگہ وہ زندگی نظر آنا جو مسجد کے اندر ہے، یہ نماز کا مطالبہ ہے۔ صفت صلاۃ، اپنی زندگی کے پورے مرحلے کو بدل دینا، اپنی زندگی کا جو خول ہے اس کو اڑا دینا۔ مسجد کے اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی الگ نہیں ہے۔ نماز مطالبہ اس بات کا کرتی ہے کہ انسانی زندگی کے ایک نمازی کی زندگی، خصوصی طور پر ایک نمازی کی زندگی کے تمام شعبہ جات اس ڈھنگ پر ہوں کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کیا جائے گا، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے روکا جائے گا۔ یہ نمازی کی زندگی ہے۔ بے نمازی جس طرح چاہے زندگی گزارے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ نماز کے قریب ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے اس مطالبے کے قریب ہی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ورنہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ بھی کہا ہے کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ وہ بھی دیکھیے کہ سورہ معون میں اللہ نے جو مطالبات کیے، جو بات کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہماری نمازیں اس طرف جا رہی ہوں۔ ہم اپنی نمازوں کا احتساب لیں۔ جس طرح ہم جزیات پر بحث کر رہے ہیں، اس طرح ہم نماز کے کل پر، اس کے مقصد پر بحث کریں۔ اس کے مقصد پر ہمارے حلقے ہونے چاہیے، اس کے مقصد پر ہمارا غور و خوف ہونا چاہیے۔ آخر نماز کیوں ہے؟ ہم نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ نماز ہم سے چاہ کیا رہی ہے؟ جزیات میں الجھنے کی جگہ اس کے مقصد پر غور کیا جائے، اس کے مطالبے پر غور کیا جائے کہ نماز ایک نمازی سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی نمازیں پڑھی اور وہاں اللہ کے دربار میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمازی کی وہ نماز بھی ہے جو اس کے بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ ہم اس کی جزیات میں بحث پڑھنے کی بجائے اس کے مطالبات پر غور کریں، اس کے مقصد پر غور کریں کہ نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کا مطالبہ کیا ہے، نماز اپنے پڑھنے والوں سے چاہتی کیا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، نماز کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمازیوں کو چاہیے کہ اپنے مقصد پر غور کریں۔ اگر نماز میں کہیں خامی ہے تو اس کو درست کریں، وضو میں خامی ہے تو اس کو درست کریں، طہارت میں خامی ہے تو اس کو درست کریں، رکوع و سجود میں خامی ہے تو اس کو درست کریں، اس کے اہتمام میں خامی ہے۔ اہتمام کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے کی؟ یہ بالکل کڑوی سچائی ہے۔ مؤذن نے اذان کہہ دی، اللہ اکبر، ابھی بیٹھے ہوئے انتظار میں، ابھی تو 15 منٹ ہیں، اذان 15 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ اب گھر سے کب چلیں؟
جب نماز کا پورا وقت ہو گیا اور یہاں کیا کریں گے؟ وضو خانے پر پوری لائن لگا کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جو سامنے والا وضو کر رہا ہے اس سے کرے ارے بھائی جلدی کر نماز نکل گئی. بھائی اذان تو 15 منٹ پہلے ہوئی تھی نا، 20 منٹ پہلے ہوئی تھی، آپ کہاں تھے؟ اگر گھر سے نکل کے آ بھی گئے تو مسجد میں نہیں آئیں گے، کہاں کھڑے ہوں گے؟ مسجد کے گیٹ کے باہر، ان کی دکان میں ادھر ادھر. ارے ابھی ٹائم ہے، ابھی 5 منٹ ہے، رکو بھائی. اور جو لوگ مسجد کے اندر آ بھی گئے تو کیا کریں گے؟ مسجد کی وہ دیوار پر پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، مسجد کی وہ دیوار پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، وضو خانے پر ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ادھر کھڑے ہو جائیں گے. کیا یہ نماز کا اہتمام ہے؟ ایسی نمازیں کیا ہمیں اہتمام نماز کی طرف لا سکتی ہیں؟ ایسی نمازیں کیا مطالبات نماز کو پورا کرا سکتی ہیں؟ ایسی نمازیں کیا مقصد نماز کو پورا کرا سکتی ہیں؟ یہ مسجدیں ہیں بھائی، بازار نہیں ہے. دنیا کی سب سے وہ بہترین جگہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین جگہ اگر زمین پر ہے تو مسجد اللہ کا گھر ہے. جنت کے باغیچہ بتایا ہے اس کو. ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کیا ہمیں نماز پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، راحت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو اپنی نماز کا جائزہ لیں، اس کے اہتمام کا جائزہ لیں، کہاں جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی قرآن نماز کو سمجھنے کی اور نماز کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. 1:30 پر انشاءاللہ خطبے کی اذان ہوگی. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہیں وہ سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.